السلام علیکم ناظرین، پولیس فائل کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسیٰ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے ایپیسوڈ پر۔ آج کی پولیس فائل میں شامل ہے مفت کی مچھلی ہاتھ آئی، پولیس والوں نے مل کے اڑائی، کشمور سے خصوصی رپورٹ۔ بے وقوف، تیرے علاوہ ہے کون میرا اس دنیا میں؟ ایک دکھوں کے مارے کی آپ بیتی دیکھیے میری کہانی میں۔ بھائی صاحب، اس سے یہ پوچھیں آخر وہ اس گھر میں آتا کیوں ہے؟ اور پولیس سے صاف چھوٹ جاتے ہیں، لٹیرے عوام کو لوٹ جاتے ہیں۔ مشتری ہوشیار باز۔ کوٹ مٹھن کے ٹیکسی سٹینڈ سے ڈرائیور شکیل ایک فیملی کو چھوڑنے کے لیے کشمور گیا، لیکن واپس نہیں آیا۔ اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے کشمور پہنچے۔ وہ اس کو واپس تو لے کر آئے، مگر کس حال میں؟ آئیے کھولتے ہیں اس کیس کی فائل۔ عشق تے باہ بروبر عشق داتا اتکھیرا۔ یہ بول ہیں راجن پور کے نواحی علاقے کوٹ مٹھن کے عظیم صوفی بزرگ اور ہفت زباں شاعر خواجہ غلام فرید کے۔ خواجہ غلام فرید 26 نومبر 1845 کے دن پیدا ہوئے اور 24 جولائی 1901 میں رحلت پائی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ خواجہ غلام فرید کا صوفیانہ کلام آج بھی زبان زد عام ہے، جس میں انسانی نفس بھی ہے، دنیا کی بے ثباتی بھی، اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس کے رسول کی محبت بھی۔ خواجہ سائیں کا کہنا ہے، کدی چور بنوں کدی جار بنوں، کدی توبہ استغفار بنوں، کدی زہد عبادت کار بنوں، کدی فسق فجوری اندر ہوں۔ خواجہ سائیں کی اسی نگری راجن پور کے علاقے عمر کوٹ کا رہائشی یہ ہے شکیل کھوسا، جو ایک ٹانگ کی معذوری کی وجہ سے ڈرائیوری سیکھ کر علاقے میں کار بطور ٹیکسی چلاتا تھا۔ 5 نومبر 2010 کو جمعے کا دن تھا اور مغرب کا وقت۔ شکیل کوٹ مٹھن کے ٹیکسی اسٹینڈ پر موجود تھا۔ اسی دوران 3 خواتین اور 2 مرد اس کے پاس آئے۔ وہ کشمور جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے 3000 روپے کرایہ طے کیا، جس کے بعد شکیل انہیں لے کر کشمور روانہ ہو گیا۔ شکیل جب ان سواریوں کو لے کر کشمور کے علاقے ڈیرہ موڑ پہنچا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ اس نے یہیں تک کا کرایہ طے کیا تھا۔ وہ آگے جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس سے آگے کچے کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا، جو بدنام زمانہ جرائم پیشہ لوگوں کا مسکن تھا۔ مگر گاڑی میں بیٹھی سواریوں نے اسے 5 کلومیٹر آگے ان کے گاؤں چھوڑنے اور مزید 500 روپے دینے کا کہا، جس پر وہ راضی نہ تھا۔ کشمور سے کوئی 10-15 کلومیٹر آگے ہے، کوئی کچے کا علاقہ ہے، بستی ہے، کوئی مچھی گوٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم آگے تو نہیں جائے گا۔ تو اس نے کہا آپ ہمارے ساتھ فیملی ہے، مہربانی کرو ہمیں آگے تک چھوڑاؤ، تو ہمارے ساتھ بچے ہیں، آپ تھوڑا سا کرایہ اور لے لو۔ تو جو سنا گیا ہے کہ اسی وقت اس کی ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی میں آگے نہیں جاؤں گا، علاقہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس ٹائم کوئی رات کا کافی ٹائم تھا، 9-10 ٹائم بج گیا تھا۔ بیچارہ پاؤں سے پاؤں اس کا معذور تھا، بھاگنے دوڑنے والا بھی نہیں تھا۔ ساری رات گزر گئی۔ شکیل کا والد گھر میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا۔
لیکن نہ اس سے موبائل فون پر رابطہ ہوا نہ وہ واپس آیا۔ صبح کا ٹائم تھا، سویرے سائیکل موٹر کے اوپر جا رہے تھے کشمور، کہیں تو گاڑی کھڑی تھی، آدمی بہت اکٹھے تھے، کہنے لگے یار یہ مسافر ہے کوئی گاڑی میں مرا ہوا ہے، اور وہاں کپڑے بھی عورتوں کے پڑے تھے، چوڑیاں ٹوٹے پڑے تھے اور سپاٹے بھی پڑے تھے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے بولا پتہ نہیں کون ہے، ہم کشمور چلے گئے۔ کیا وہاں کھڑی گاڑی شکیل کی تھی؟ گاڑی میں موجود لاش کس کی تھی؟ کیا شکیل سواریوں میں سے کسی کو قتل کر کے خود فرار ہو گیا؟ مگر وہ تو ایک ٹانگ سے معذور تھا، پھر وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر کیوں فرار ہو گیا؟ گاڑی میں موجود سواریاں کون تھیں اور کہاں چلی گئیں؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کے جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ گاڑی میں پڑی باڈی کی جیب سے ملنے والے کاغذات کی مدد سے لوگوں کو پتا چلا کہ مرنے والے کا نام شکیل کھوسا ہے۔ اسی کی جیب سے ملنے والے موبائل نمبر پر رابطہ کر کے اس کے گھر اطلاع کی گئی۔ پھر ہم نے جا کے دوسرے دن یہاں کول خانی تھی، ہمیں رحم سے ہے کہ ہمیں وہاں کول خانی پہ اطلاع ملی کہ بھئی آپ کا ڈاکو نے مار دیا ہے بچہ۔ پھر ہم یہاں سے گئے وہاں لاش وصول کرنے کے لیے، لاش وصول۔ گھر والوں نے لاش تو وصول کر لی لیکن قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا۔ ہمیں ملزموں کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے، کیوں جنگل میں پڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ لاش وصول کی، لاش وصول کر کے ڈاکٹری میڈیکل رپورٹ وہاں سے۔ اسی علاقے میں رہنے والے مزاری قبیلے کے کچھ لوگ شکیل کے چچا کے جاننے والے تھے۔ اس نے انہیں فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب کشمور پہنچے تو وہ کھوسا برادری جو تھے وہ پہلے ہمارے کو جانتے تھے، انہوں نے فون کیا، بولا یار ہم ادھر کھڑے ہیں، ہمارا لڑکا جو ہے قتل ہوا ہے، آپ پہنچے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، ہم پہنچ گئے۔ اب اصل کام تھا قاتلوں کا پتہ چلانا، جس کے لیے ایک پرائیویٹ کمپنی سے سراغ رساں کتے حاصل کیے گئے۔ پھر دوسرے دن ہم نے کتے لیے، 23,000 روپے وہاں کتوں والوں کے دیے، لیکن کتے والے بھی 2-2.5 کلومیٹر چلے، پھر وہ جواب دے گئے کہ آگے نہیں ہے۔ اگلے دن صبح کھوجی کی خدمات حاصل کی گئی تاکہ ملزمان کے پیروں کے نشانات سے انہیں تلاش کیا جا سکے۔ صبح کو ہم نے وہاں سے جا کے ان کا پیرا لیا ہے، وہی آدمی آگے گپ تھا، گپ سے ایسے چلے گئے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے شکیل ملا تھا اپنی گاڑی میں۔ اس کے گھر والوں کی تفتیش سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ قاتلوں کا تعلق قریب کے گاؤں ماچھی گوٹ سے ہے۔ 2 دن انہوں نے پتہ کیا، ماچھی قوم اکٹھا ہوا، ان کے سید تھے، مرید تھے، پیر تھے، وہ آئے۔ وہ میں نے بولا آپ جائیں، یہ تمہارے مرید ہیں، اگر گاؤں سے اگر ایک بندہ چلا جاتا ہے تو پتہ چلے گا یہ بندہ باہر گیا ہوا ہے، رات واپس آیا۔ اس طرح شکیل کے ملزمان کا پتہ کرنے کے لیے پیروں نے ماچھیوں کو اکٹھا کیا۔ شک پورا ون پہ ماچھی نے ہوتے اسا کو دسی نے جو بدل ہے بھائی، ساری قوم کٹ کیتے سے سارے ٹوٹل مرید آ گئے بھائی، بدل ہے، بدل کو صاف کرو، باقی بات ہے گل سے۔ رات کو 3-4 پیر ٹور گئے ہوں دے گھر، بدل دے گھر، بدل ہے جرا ہوں قسم چاہتی جو بھائی میں شاید کہیں نہیں سے جتھاں بعد پاند گنو، جتھاں گنو میں پاند لیون واسطے چاہ رہا۔ فجری کو بولا واپس والے بریک کے بعد دیکھیے مفت کی مچھلی ہاتھ آئی، پولیس والوں نے مل کے اڑائی، کشمور سے آئی خصوصی رپورٹ۔